شکریہ نواز بھائی۔ جیسا کہ آپ سب ابھی بڑے غور سے سن رہے تھے خاندانی زندگی کے بارے میں، اسی خاندانی زندگی کے ایک اور کردار کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے بھی آپ نے جو جانا ہے وہ مریم کے حوالہ سے، عورت کے حوالہ سے، کہ خاندانی زندگی میں عورت کا کردار کیا ہوتا ہے، پازیٹیو کردار اور نیگیٹو کردار دونوں آپ نے کلام کی روشنی میں سنے، اور امید ہے کہ آپ لوگ سمجھے بھی ہوں گے اس بات کو۔ مزید اس بات میں کہ ایک مرد کا، خاوند کا اور شوہر کا کیسا کردار ہونا چاہیے کلام مقدس کے حوالے سے، تو مرکز کی کتاب اس کے 10 باب میں اور اس کی 6 سے 7 آیت تک یوں مرقوم ہے: مرد اپنی ماں اور باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا۔ آمین۔ تو اگر ہم اسی بات کو آگے مزید لے کے چلتے ہیں تو ہمارے یہاں جو ایک روایت ہے وہ یہ ہے کہ اس کلام کو بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بہت اس بات پہ ہم بات کرنا نہیں چاہتے، یعنی ہم لوگ اس کو، ہمارا معاشرہ اس بات کو بہت برا سمجھتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کلام نے اس کی بڑی پرزور طریقے سے جو ہے اس کی نفی کی ہے، اور کلام اس کو صحیح کہتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے شوہر بیوی کا حق ادا کرے گا، اور ویسے ہی بیوی شوہر کا حق ادا کرے گی۔ گنتھیوں کے 7 باب اور اس کی 3 سے 4 آیت میں مرقوم ہے۔ مزید اس میں اگر ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو شوہر کے کردار مختلف ہونے چاہیے، یعنی کہ سب سے پہلے وہ وفادار ہونا چاہیے۔ وفادار شوہر جو ہے ہمیشہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، جیسا کہ کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ افسیوں 5 باب اس کی 22 سے 23 آیات تک، چونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جس طرح مسیحی کلیسیا کا سر ہے اور بدن کا بچانے والا۔ تو اگر شوہر وفادار ہوگا تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ آگے اس کا جو باقی خاندان ہے اس میں بھی وفاداری منتقل ہوگی، اس کی بیوی بھی اس سے وفادار ہوگی، کیونکہ گیو اینڈ ٹیک ہے، جیسا آپ کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسے انسان آگے زندگی گزارتا ہے تو اس میں مزید آگے پختگی آنی چاہیے۔ اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں تو بہت سے ہمارے جو رشتے ہیں وہ اسی وجہ سے ناکامی کی طرف جاتے ہیں کہ اس میں اعتبار کی کمی ہوتی ہے، وفا کی کمی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے اعتماد اور اعتبار، اس میں ہم دیکھیں گے مثال کی کتاب اس کا 31 باب اس کی 10 سے 11 آیات: فاضلہ عورت کسے ملے گی؟ اس کی قدر موتیوں سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے خاوند کے دل کو اس پر اعتبار ہے، اور اسے نفع کی کمی نہ ہوگی۔ تو کلام میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فاضلہ عورت اسے ہی ملے گی جو کہ اعتبار اور اعتماد والا خاوند ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اس وے سے اپنے بچوں کی، اپنے گھرانے کی تربیت کرنی چاہیے کہ جیسے ہم اگر اپنی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں تاکہ وہ کمی ہمارے اگلی نسل میں منتقل نہ ہو۔ تو اس حوالے سے بھی ہم نے کلام کے ذریعے سے اس چیز کو جانا کہ فاضلہ عورت جو ہوتی ہے، سمجھدار عورت، وہ اسی کو ملتی ہے جو کہ خود بااعتماد اور اعتبار والا شخص ہوتا ہے۔ اسی طرح شوہر کا ایک اور کردار بھی ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ تعریف کرنے والا شوہر ہو۔ مثال کی کتاب اس کے 31 باب اس کی 28 آیت میں لکھا ہے: اور اس کے بیٹے اٹھتے اور اسی کو مبارک کہتے، اور اسی کا خاوند بھی اسی کی تعریف کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک عورت کی خاصیت ہے، جب وہ انتہائی فاضلہ ہوتی ہے، وفادار ہوتی ہے، بااعتماد ہوتی ہے، اپنے خاوند پہ، اپنے گھرانے پہ اعتماد رکھتی ہے، تو اس کی خاندانی زندگی میں تمام یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی، اس کے بچے، اس کا معاشرہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے عام زندگی میں ہم لوگ کمانا جانتے ہیں، اسی طرح ایک باپ کا کردار یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ روحانی ہونا چاہیے۔ جب وہ روحانی ہوگا تو اس کا بھی ہمارے پاس کلام مقدس میں گلیتیوں کی کتاب اس کے 5 باب اس کی 22 سے 23 آیات تک یوں مرقوم ہے: مگر روح کا پھل محبت، خوشی، سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، ایمانداری اور پرہیزگاری ہے۔ اگر شوہر روحانی طور پر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر گھر میں وہ دعا کا ماحول قائم رکھتا ہے تو ظاہری سی بات ہے یہ تمام روح کا پھل، محبت، خوشی، سلامتی، صبر، مہربانی، وہ خداوند کی طرف سے ان کو تحفے میں ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک شوہر کا کردار یہ بھی ہونا چاہیے کہ اسے ایماندار ہونا چاہیے۔ زندگی کے تمام معاملات میں
گھر میں، گھر سے باہر، کاروبار میں، ہر جگہ اس کا ایماندار ہونا انتہائی اہم ہے۔ اور اس ایمانداری کے حوالہ کو ہم یوں جانتے ہیں، امثال کی کتاب، اس کا 12 باب، اس کی 22 آیات، اس میں لکھا ہے جھوٹ بولنے والے ہونٹ خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور راستے سے کام کرنے والے اس کی خوشنودی میں۔ یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے جگہوں پہ والدین کا یہ کردار ہوتا ہے کہ انہیں ایمانداری سے کام کرنا چاہیے تاکہ رزق حلال گھر لے کے آئیں، تو کلام بھی اس چیز کو مزید بیان کرتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے ہونٹ خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں اور راستے سے کام کرنے والے اس کی خوشنودی میں ہیں۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افسیوں کی کتاب، اس کا 5 باب، اس کی 28 آیات، اور اس میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ جیسے بیوی اپنے شوہر کو اپنی مانند پیار کرتی ہے، ایسے ہی خاوند کو بھی، شوہر کو بھی اپنی بیوی کو اپنی مانند پیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کا بدن ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ زندگی میں وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے جن کا ہم خداوند سے سوال کرتے ہیں اور خداوند ہمیں بلیس کرتا ہے۔ شکریہ۔